ترقی نہ ہونے کی وجہ میں آج بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ آج کل کے نوجوان اچھا پلیٹ فارم، اچھی نوکری تو کھوج رہے ہیں، پر وہ فیل ہو جا رہے اس کام میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا معاملہ بہتر رہے، ہم ایک بہتر جاب میں رہیں، ہم اسٹینڈرڈ رہیں، مگر ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ بہت اچھا چاہتے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، پر وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت چھپی ہے، بہت بڑا راز ہے اس کے پیچھے، جو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا قرآن کے ذریعے۔ میں ہوں آپ کا مومن بھائی سید فرقان احمد، اور آپ دیکھ رہے الفرقان حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بے معنی مطلب کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کبھی کسی پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، یا کبھی کسی دوستوں کے ساتھ جو ہے وقت کو گزار دے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہیں، وہ ایک الگ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک بہترین نوکری کریں، ایک بہتر پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، مگر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا سپورٹ کریں، ان کی جو یہ برائی جو ان کو پکڑ کے گھیری ہوئی ہے اس چیز کو نکالیں۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہم آپ کو قرآن سے ایک بہتر وظیفہ دیں گے، ایک بہتر علاج دیں گے، جس کے وجہ سے آپ بہتر فیل کریں گے، اور آپ کی ترقی بھی ہوگی، اور آپ ایک بہتر پلیٹ فارم پہ بھی جائیں گے۔ جیسے سارے لوگ ترقی کر رہے ہیں، جیسے سارے لوگ خوش رہ رہے ہیں، ویسے آپ بھی خوش رہیے گا، آپ کو بھی ترقی ملے گی، آپ کے بھی گھر میں برکت ہوگی، اور آپ بھی ایک بہتر پلیٹ فارم پہ جائیے گا۔ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہیں۔ باپ الگ ناراض گھوم رہا ہے، ماں الگ ناراض بیٹھی ہے۔ ماں کا کہنا ہے کہ بچہ نکارا ہے، باپ کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا۔ ماں کہتی ہے کہ بچہ گھر میں دن بھر پڑا رہتا ہے، باپ کہتا ہے کہ بچہ دن بھر گھومتا رہتا ہے۔ یہ صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کا علاج کرنا ہے۔ بچے نہیں چاہتے کہ میرا وقت برباد ہو، بچے نہیں چاہتے کہ ہم گھر میں ماں باپ کی بات یا پڑوسیوں کی بات سن کر کے برداشت کریں۔ بچے چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہتر پلیٹ فارم پہ رہیں، ایک بہترین پلیٹ فارم ہم کو ملے، ایک بہترین جاب ملے، ایک بہتر سیلری پائیں، اور ہم ایسے کام میں مصروف ہو جائیں کہ وہ میرا حلال بھی ہو، اور اللہ کے فضل سے، کرم سے اس کام کے ذریعے رزق بھی اللہ عطا کرے۔ بچے چاہتے ہیں، آج کل کے نوجوان چاہتے ہیں۔ بہتر راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، بچے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کبھی آپ کو کسی جگہ پہ وقت کو بیٹھ کے ضائع کر رہے ہیں۔ مگر بچے چاہتے ہیں کہ ہم اوروں کی طرح بھی ترقی کریں، ہم اوروں کی طرح بھی بہتر سیلری پائیں، بہتر کمائی کریں، مگر ان کے ساتھ بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اچھا کریں، پر نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیر پکڑ کے سڑاک سے کھینچ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور سڑاک سے نیچے کھینچ دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے، اور تھوڑا سا پیسہ انویسٹ کیا، بزنس کیا، پتہ چلا کہ بزنس فیل ہو گیا، تو اس کے پیچھے راز ہے، آپ یاد رکھیے۔ نہ ترقی ہونے کی وجہ بھی ہے۔ ہر چیز قسمت میں نہیں ہوتی کہ میرے قسمت میں تھا کہ ہم تو کھولا تھا مگر برباد ہو گئے، ہم تو خریدا تھا پر ہم فیل ہو گئے، ہم تو چاہ رہے تھے اچھا کرنا مگر ہم اچھا نہ کر پائے، میری قسمت میں نہیں تھا۔ نہیں، ہر اچھا کام آپ کی قسمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ برباد ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ فاقہ کشی کریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ غربتی میں، ہمیشہ پریشانی میں رہیں، کبھی نہیں چاہتا میرا رب۔ رب تو چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوشحال زندگی گزاریں، پر حلال اور رب کے راستے پہ چلتے ہوئے۔
اگر اس کے راستے سے آپ بھٹک رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ پریشان بھی رہیں گے، آپ بے بس بھی محسوس کریں گے، آپ کمزور بھی محسوس کریں گے۔ مگر جب رب العالمین کے راستے پہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اس راستے میں آپ جو ہے مدد حاصل کرتے ہیں، اس راستے میں اگر آپ کو چلنے کے بعد بھی پریشانی مل رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اگر آپ بہتر ہیں، راستے پہ بھی بہتر ہیں، اس کے باوجود آپ کے ساتھ ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کا دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ جو دشمنی ہے نا، یہ ہم کو برباد کر رہی ہے۔ یہ جو نا نظر یعنی کہ آپ کو اچھا نہ دیکھنے کی جو لوگوں کے اندر عادت ہے نا، کہ سامنے والا اگر کچھ ترقی کرنا چاہ رہا ہے، آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، تو اسلام کا تو یہی طریقہ ہے کہ اس کا سپورٹ کرے، اس کو اور اونچے بلندی پہ بھیجے اور اس کو ترقی میں اس کا سپورٹ کرے۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو پیر پکڑ کے کھینچ دیں گے۔ اور آج کل کے 10-20 روپے والے مولانا، 10-20 روپے والے یہ داڑھی رکھنے والے جو ہیں، ان کے اوپر تو ایسا غصہ آتا ہے، اور یہ اپنی آخرت جو برباد کر رہے ہیں، 10-20 50 100 500 1000 روپے میں تعویذ لکھ دیتے ہیں فلانے کے نام پہ۔ اگر کچھ ہے آپ جائیے اور بولیے کہ میرا پڑوسی جو ہے بڑا تنگ کرتا ہے، ہم کو کچھ ایسا کیجیے کہ اس کے بیٹے لوگ لنگڑے ہو جائے، کچھ ایسا کیجیے کہ اس کے بیٹے لوگوں کی آواز چلی جائے، کچھ ایسا کیجیے کہ اس کے بیٹے جو ہے برباد ہو جائے، ترقی نہ کریں، یا کچھ ایسا کیجیے کہ ان کے گھر کی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادی نہ ہو، وہ کرا دیتے ہیں اور کرا کے دے دیتے ہیں کہ اس کو داب دیجئے، اس کو جلا دیجئے، اس کو بہا دیجئے، اس کو دفن کر دیجئے، اس کو اس کے گھر میں پھینک دیجئے۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے بھی ہم پریشان حال رہتے ہیں۔ تو ہم کو کیا چاہیے کہ دشمن لاکھ رہے پر رب ہمارے ساتھ ہے، تو رب کے کلام سے ہم کو وظیفہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راستے پر بھی چلیں تو آپ کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرے، تو آپ کو اس وظیفے کو یاد کرنا پڑے گا، اس آیت کلام کو یاد کرنا پڑے گا، اور اس آیت کو ورد کرنا پڑے گا، اور اس کو پڑھتے رہنا پڑے گا۔ اس کا طریقہ اور یہ قرآن کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اس کو غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ پریشان حال گھوم رہے ہیں تو آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی دعا تعویذ کرا کر کے آپ کو نظر بند کروایا ہوا ہے، یا دعا تعویذ کی وجہ سے آپ کو پریشان کرانا چاہتا ہے، وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اور طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ کو میں وظیفے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو وظیفہ ہے، جو قرآن کی آیت ہے، اس کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں تو سوتے وقت جب آپ جا رہے ہیں، سونے کے وقت آپ جب جاتے ہیں، جیسے آپ کا اب پورا کام ہو گیا دن بھر کا، اب آپ کو سونا ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، کھانا پینا کھا لیا، اس کے بعد اب آپ کو سونا ہے، اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے، دنیا بھی کوئی کام نہیں ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لے لینا ہے۔ وہ گلاس چاہے کسی بھی چیز کا ہو، مٹی کا ہو، پتل کا ہو، چاندی کا ہو، چاہے جو بھی گلاس ہو، شیشے کا نارمل کوئی بھی گلاس لیجیے، گلاس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک گلاس پانی لے لیجئے، اس میں اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے درود ابراہیمی لگانا ہے اور آخری میں درود ابراہیمی لگانا ہے۔ ایک بار لگائیے تو بھی اچھا ہے، 3 بار لگائیے تو بھی بہتر ہے، مگر درود ابراہیمی لگانا نہ بھولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے صدقے طفل میں ہماری مراد کو پوری کر دیتا ہے، ہمارے عمل کو جو ہے قبول کر لیتا ہے اس درود ابراہیمی کے صدقے طفل میں۔ تو آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پہلے لگانا ہے اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی لگانا ہے، اور اس وظیفے کو 7 مرتبہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس پانی پہ دم کرنا ہے، 3 بار اس پہ پھونک مارنا ہے، اور اس پانی کو بسم اللہ یا شافی کہتے ہوئے 3 گھونٹ میں آپ کو اس پانی کو پی جانا ہے۔ یہ آپ کو رات میں یہ عمل کرنا ہے، اور دین میں آپ کو جو ہے
آپ نہیں کریں گے بلکہ آپ اپنے بڑوں سے کروائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہے یا نہ بھی پڑھنے والا ہے اور اس وظیفے کو یاد کر سکتا ہے تو اس کا کام یہ رہے گا کہ اس وظیفے کو پڑھ کر کے یعنی 7 مرتبہ اپنے داہنے کان میں، یہ رائٹ ہینڈ کا جو کان ہے آپ کا، اس کان میں اس 7 مرتبہ پڑھ کر کے پھونک مارنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے سے بڑوں سے، یعنی کہ اگر کوئی جو بھی شخص اس مرض میں مبتلا ہے، جو بھی شخص اس پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا کہ اپنے دوسرے آدمی کو لے گا، والد کو لے لے، بھائی کو لے لے، ماں کو لے لے، بڑی بہنوں کو لے لے، کسی کو بھی لے لے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو دوست احباب کو بھی لے لے اور اس کو کہے کہ بھائی اس آیت کو آپ کو پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پہلے لگانا ہے اور درود ابراہیمی آخری میں لگانا ہے۔ ہر ایک آیت پڑھیں، کان میں پھونکیں، ہر ایک آیت پڑھیں، کان میں پھونکیں، یعنی 7 مرتبہ آیت پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ کان میں پھونک مارنا ہے۔ یہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہیں، اور رات میں آپ کو یہ آیت پانی پہ پڑھنا ہے، اور یہ خود آپ کر سکتے ہیں۔ جو مریض ہے وہ خود ہی کام کر سکتا ہے رات میں، مگر دن میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو رات والا جو ہے پانی میں دم کر کے اس کو 3 گھونٹ میں پی جانا ہے، اور دن میں اپنے سے بڑوں یا اپنے سے چھوٹے جو بھی اس قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں، وہ جو ہے پڑھ کر کے دائیں طرف، دائیں کان میں، رائٹ ہینڈ کا جو کان ہے ادھر جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ دم کرنا ہے۔ اب میں وظیفے کو پڑھ رہا ہوں اور اس وظیفے کو اب غور سے سنیے گا، اور میں اس وظیفے کو اسکرین پر بھی انشاءاللہ تعالی دے دوں گا۔ اگر کوئی بھائی وظیفے کو دیکھ کر کے نہ پڑھ پائے تو اسے چاہیے کہ میری اس آواز کو، اس کلام کو ہیڈ فون کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے وہ سن کر کے یاد ضرور کر لے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہیں گے تو اس کے لیے بھی کافی ہے، مگر میں پورے طریقے سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے، چاہے جتنی مرتبہ پیچھے کر کے آگے کرنا پڑے ویڈیو کو، اس آیت کو یاد کر لیجئے، یہ آپ کی زندگی بہتر کر دے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کی زندگی کو بہترین بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔